اللہ تعالیٰ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، نہ کہ دنیا میں۔ دنیا آنے جانی چیز ہے، اللہ اچھے کو بھی دیتے ہیں اور برے کو بھی دیتے ہیں۔ کسی شخص کے پاس مال و دولت کا آ جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس پر اللہ راضی ہو گیا ہے، اور کسی شخص سے مال و دولت کا چھن جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتے ہیں زیادہ رزق دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں۔ اگر ایک آدمی امیر ہے، عبادت گزار ہے، اگر اس پر اللہ راضی ہے سمجھو وہ کامیاب ہے۔ اگر ایک آدمی جھونپڑی میں رہتا ہے، غریب ہے، اگر عبادت گزار نہیں ہے، اللہ اس پر ناراض ہے، سمجھو وہ ناکام ہے۔ اور اگر ایک آدمی جھونپڑی میں رہتا ہے، غریب ہے، عبادت گزار ہے، اللہ اس پر راضی ہے، سمجھو وہ کامیاب ہے۔ اگر ایک امیر آدمی اس کے پاس مال و دولت ہے، اگر اس پر اللہ راضی نہیں ہے، عبادت گزار نہیں ہے، سمجھو وہ ناکام ہے۔ دنیا کا آنا جانا اس میں کامیابی نہیں ہے، یہ عارضی چیزیں ہیں، کامیابی دین میں ہے۔ دین کیا ہے؟ دین اللہ تعالیٰ کے حکموں اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کا نام دین ہے۔ دین میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حکم نماز کا ہے۔ پڑھنی کیسے ہے؟ جیسے ہمارے نبی نے ہمیں پڑھ کر دکھائی، طریقہ بتایا۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کا معراج ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ افسوس 98% مسلمان آج نماز کو چھوڑ چکے ہیں، جس کے نتیجے میں آج مسلمان پریشان پھر رہا ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، صبح سے شام تک کماتا ہے، برکت نہیں روزی میں، سکون نہیں ہے، وجہ نماز سے دوری ہے۔ جیسے اب دن کا وقت ہے، اگر میں دن کو رات کہوں، رات کو دن کہوں، آپ نہیں مانیں گے، لیکن یہ ہو سکتا ہے دن رات میں تبدیل ہو سکتا ہے، رات دن میں تبدیل ہو سکتی ہے، سردی گرمی میں، گرمی سردی میں، بہار خزاں میں، خزاں بہار میں تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جس کو میرے نبی کے فرمان میں شک ہو، سمجھو اس کے ایمان میں شک ہے، سمجھو وہ کوئی اور بلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اسے 5 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ پہلا رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، وہ رزق جس کے پیچھے میں اور آپ لگے ہوئے ہیں، نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں نہ حلال کی، بس ہر کوئی اسی فکر میں لگا ہوا ہے کہ بس مال آنا چاہیے، جس طریقے سے مرضی آئے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے، اللہ اس رزق کو بڑھا دیں گے۔ رزق تو اللہ کافر کو بھی دیتے ہیں، اپنے نافرمان کو بھی دیتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھیں گے، اللہ اس میں برکت کو ڈال دیں گے۔ کم ہوگا لیکن اس میں برکت ہوگی، سکون ہوگا۔ غالباً یہ واقعہ تنبیہ الغافلین میں لکھا ہوا ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا برکت کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا، آؤ میرے گھر، میں آپ کو برکت دکھاتا ہوں، برکت کیا ہوتی ہے۔ وہ اپنے گھر میں لے گیا، اس نے دکھایا، یہ موٹر پانی والی، اسے 20 سال ہو گئے، کبھی خراب نہیں ہوئی۔ جب ہم نماز پڑھیں گے، اللہ اس میں برکت کو ڈال دیں گے۔ جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اس میں تو رزق تو ہوگا لیکن اس میں بے برکتی ہوگی۔ صبح سے شام تک کمائیں گے، کبھی پنکھا خراب، کبھی بلب خراب، کبھی کچھ خراب، کبھی کوئی بیمار، سکون نہیں ہوگا۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تھوڑی ہوگی، سکون ہوگا۔ دوسرا انعام، قبر کا عذاب ہٹا دی جائے گا۔ تیسرا انعام، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ چوتھا انعام، پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا۔ اور 5واں انعام، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جسے یہ 5 انعام مل جائیں تو پھر اسے کیا چاہیے؟ ملیں گے کب؟ جب ہم 5 وقتی نماز پڑھیں گے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ جب آپ کا آخری وقت تھا تو آپ نے فرمایا،
الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، اور میرے غریب طبقہ یعنی غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔